اب یہ پتھر ان کا پتہ کس طرح چلایا جائے کہ یہ پتھر آپ کے لیے پرفیکٹ ہے، اور اگر غلط پتھر پہن لیا ہے تو پھر اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کا بہت خراب امپیکٹ ہوتا ہے. خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، آپ کے کسی نہ کسی طور کے اوپر مالی طور پر نقصان ہو سکتا ہے، آپ کسی بہت شدید بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اگر آپ نے صرف رینڈملی کوئی سٹون لے کے پہن لیا. اگر آپ اس سوچ سے پہن رہے ہیں کہ سٹون نے آپ کی مقدر بدلنا ہے، اس سٹون نے نعوذ باللہ جو ہے وہ آپ کے کوئی قسمتوں کے فیصلے کرنے ہیں، تو وہ شرکیہ سوچ ہے. اس سوچ سے کبھی بھی کوئی جیمسون نہیں پہننا چاہیے. انسان پیدا ہوا، اس کی اپنی ایک انرجی ہے. انرجی جو اسٹرالوجی کے حساب سے دیکھی جائے وہ پلانٹس کی بھی ہے. تو پلانٹس کی انرجی اس کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہے، یا اس کی جو اپنی انرجی ہے اس کا بھی رول ہے اس کی زندگی میں؟ سب سے پہلے تو اس کی اپنی انرجی آئے گی، اور اس کے بعد ان افراد کی انرجی جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں. اب جیمس سٹون کام کیسے کرتے ہیں، بیسیکلی سوال یہ ہے. اور صحیح جیمس سٹون کیا ہونا چاہیے؟ جب جیمس سٹون آپ پہنے اس کو آپ کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت سارے ہاتھوں میں سے گزر کے آتا ہے. اس میں ہر بندے کی نیگیٹو انرجی آپس میں ایبزارب ہوتی ہے. تو جب آپ کوئی سٹون بنوا کے پہنے، نیا پہنے، کسی کا اتارا ہوا کبھی مت پہنے. صحیح. اچھا سر، انسان پیدا ہوا، اس کی اپنی ایک انرجی ہے، Obviously. اور انرجی جو اسٹرالوجی کے حساب سے دیکھی جائے وہ پلانٹس کی بھی ہے. تو پلانٹس کی انرجی اس کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہے، یا اس کی جو اپنی انرجی ہے اس کا بھی رول ہے اس کی زندگی میں؟ دیکھیں اوبویسلی سب سے پہلے تو اس کی اپنی انرجی آئے گی، اوکے. اس کی اپنی انرجی، اور اس کے بعد ان افراد کی انرجی جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں. اوکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ صحیح. دیکھیں، اس کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا اور اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ماں کی گود میں چلا گیا. اب تبھی اس کی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ بانڈنگ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے جو ہے وہ ماں کی گود میں گزار رہا ہے. ماں کا اورا جو ہے وہ اس کے اورا کے ساتھ ریزمبل کر رہا ہے. بچہ سمجھ نہیں پا رہا، بچہ سن نہیں پا رہا، بچہ بول نہیں پا رہا، لیکن اس کی انرجی تو کام کر رہی ہے. اب اس کے اورا کو یہ پتا ہے کہ یہ جو اورا ہے اس نے مجھے اتنا زیادہ کیئر کیا ہے، یہ وہ اورا ہے جس نے مجھے 9 مہینے اپنے پاس رکھا ہے، یہ وہ اورا ہے جس سے میں خوراک لیتا رہا ہوں، یہ وہ اورا ہے جو کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد میرا خیال رکھ رہا ہے، یہ وہ اورا ہے جو کہ میری رات کو تکلیفوں میں میرے ساتھ ہے. تو اسی وجہ سے آپ کی انرجی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اسی وجہ سے اولاد کے لیے اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مائٹر رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تو ان کی انرجی آپ کے اوپر امپیکٹ ہوتی ہے. صحیح. ان کا اورا اسٹرانگ ہوگا، آپ کا اورا اس کے ساتھ ریزمبل کرے گا. ان کے اورا کی نیگیٹیوٹی بھی آپ کے اوپر افیکٹ کرے گی. اچھا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کی جب اولاد ہو جائے تو آپ جو ہے اپنی نیگیٹو انرجیز یا اپنے مسئلے مسائل یا اپنی پریشانیاں، ڈپریشن جو ہیں وہ آپ ان کے سامنے بیان نہیں کریں. یا جب آپ ان کو ایٹ لیسٹ پکڑ رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں، آپ جو ہے ان کو کسی طور کے اوپر فیڈ کر رہے ہیں، تو آپ کی توجہ پراپرلی طور کے اوپر اپنی اولاد کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی انرجی جو ہے وہ ایبزارب کر رہا ہے. اب آپ کی انرجی جو ہے وہ چل رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، آپ کی انرجی چل رہی ہے کسی کی غیبت کرنے کے اوپر، صحیح. آپ کی انرجی چل رہی ہے کہ آپ فیڈ کر رہے ہیں اور آپ اپنے ہسبینڈ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ان لاز سے یا کسی بھی طور پہ پریشانیوں میں ہیں، تو آپ کی نیگیٹو انرجی بھی اس کے اندر ایبزارب ہو رہی ہے. اب وہ نیگیٹو انرجی جب ایبزارب ہوگی تو obviously اس کا رزلٹ کہیں نہ کہیں پہ نکلے گا. صحیح. اس کے بعد ہم آتے ہیں پھر پلانٹری انرجیز کے اوپر. صحیح. اب پلانٹری انرجیز جو ہیں وہ تبھی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اوکے. جب بچہ پہلی سانس لیتا ہے اس دنیا میں آ کے. جیسے کہ فار ایگزامپل کسی شخص کی شادی ہوتی ہے، صحیح. اور وہ شخص کی آپ شادی کر کے اس کی پکچر اتار لیں، اور اس کو آپ 50 سال بعد اللہ تعالیٰ اگر اس کو زندگی دے اور اس کی شادی بھی کنٹینیو رہے تو 50 سال بعد جو ہے آپ اس کی پکچر اس کو دکھائیں گے تو اس کو وہ میموریز ریکال ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ اگر اس کی زندگی اچھی گزری ہوگی تو اس کو وہ چیزیں اچھی یادیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو اسی اعتبار سے جو آسمان کے اوپر ستاروں کی پوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ ایک نظام شمسی تو چل رہا ہے، اب اس نظام شمسی نے تا قیامت جو ہے وہ اسی سسٹم کے اکارڈنگلی موو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فکسڈ کر دیا. اب اس نظام شمسی نے نہ ہی اپنی رفتار کم کرنی ہے، نہ ہی رفتار تیز کرنی ہے. جو اللہ کے حکم سے چیزیں فکسڈ ہیں تا قیامت تک اسی حکم تک چلیں گی جب تک آپ کا روز آخرت نہ آ جائے. اس اعتبار سے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو آسمان کے اوپر جو ستاروں کی پکچر ہے وہ ڈپکٹ کرے گی، وہ آپ کی زندگی کے اوپر امپیکٹ کرے گی کہ اگر اس ٹائم پہ ستاروں کی پوزیشنز اچھی تھی جب آپ پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے تو اس کا رزلٹ جو ہے تھرو آؤٹ دا لائف آپ کی زندگی میں بہت اچھا ملے گا. صحیح. اس میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز کہ آپ جس دن، جس ڈیٹ، جس شہر، جس ایریا میں پیدا ہوئے اس کا چارٹ ڈفرینٹ ہوگا. سیم ڈیٹ کو سیم ٹائم پہ سیم جو ہے وہ کنٹری میں کسی اور شہر میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا چارٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا صحیح. ڈگری وائز. یہ تھوڑی سی باریکیاں ہیں اور یہ سمجھ تب آتی ہیں
جب آپ کو تھوڑا سا لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کا پتہ ہو، جو کہ آج کل ہمارے میپس جو ہیں انہوں نے بڑا آسان کر دیا ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنی لوکیشن بھجواتے ہیں تو بیسیکلی دنیا میں آپ کا لانگیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ بتاتا ہے کہ آپ کہاں پہ موجود ہیں. صحیح تو ہے. بیسکلی آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے، اگر آپ یو ایس میں پیدا ہوئے ہیں، انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں پیدا ہوئے ہیں یا پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کی ٹائم زون، آپ کا جو ڈگری وائز آپ کا لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ ہے، وہ یہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا چارٹ کیا بنے گا. اب سیم ٹائم پہ سیم ڈیٹ کو پیدا ہونے والے بچے جب مختلف شہروں میں پیدا ہوں گے تو ان کا چارٹ تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. اگر وہ چارٹ ڈفرینٹ نہیں ہوگا تو اس کی ڈگریز چینج ہوں گی. اب ڈگریز جو ہیں وہ بیسکلی بہت زیادہ باریکیوں میں آ جاتے ہیں اسٹرالوجی کی. تو اسی وجہ سے ہر شخص جس خطے میں پیدا ہو رہا ہے اس کی پرسنالٹی، اس کی لائف، اس کے لائف کے گولز، اس کے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس کا ہونا تھوڑا تھوڑا اسی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے. ایون جو ٹوینز ہوتے ہیں، اب ٹوینس تو ایک ہی جگہ پہ پیدا ہو رہے ہیں، ایک ہی شہر میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کے پیدائش میں تھوڑا سا منٹس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. چند منٹس کے ڈفرینس سے ہی کچھ پلانٹ جو ہیں وہ اپنی ڈگریز چینج کر جاتے ہیں. اب وہ جو مائنیوٹ ڈیٹیلنگ ہوتی ہے اسٹرالوجی میں کہ جو منٹ کی آپ کی پلانٹس کی ڈگریز چینج ہوئی ہیں، اس سے تھوڑا تھوڑا ان کی لائفس میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی اعتبار سے اسٹرالوجی کا امپیکٹ جو ہے آپ کی انرجیز کے اوپر بہت ہوتا ہے، جو آپ کا مین کویشچن تھا، کیونکہ بات تھوڑی اور طرف نکل گئی کہ مین کویشچن تھا کہ آپ کی اپنی انرجی کاؤنٹ کرے گی یا پلانٹ کی انرجی. تو اپنی انرجی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح ریلیٹ کرتی ہے، آپ کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اگر پلانٹ کی جو انرجیز ہوتی ہے، جیسے کہ آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سن لائٹ آپ کی باڈی کے اوپر آپ کو فیل ہوتا ہے، ہیٹ. آپ رات کے ٹائم باہر نکلیں گے اور چاند اپنی 14ویں پہ ہوگا تو آپ کو چاند کی ٹھنڈک بھی محسوس ہونا شروع ہوگی اگر آپ کسی کھلے علاقے میں ہیں. اور آپ کا ذہن جب چاند کو دیکھے گا تو آپ کو ایک خوبصورتی اور آپ ایموشنلی طور کے پر آپ کو بڑا ایک ویل بینگ محسوس ہونا شروع ہوگا. تو جب چاند اور سورج جو کہ ہمیں ویزیبلی طور پہ نظر آ رہے ہیں ان کا ہمارے مزاج پرسنالٹی پہ اثر ہے، تو اسی طرح وہ پلانٹس جو کہ ہماری دنیا میں قریب ترین ہیں تو ان کے اثرات بھی ہماری زندگیوں پہ آتے ہیں. ویدک اسٹرالوجی میں وہ 9 ہیں، ماڈرن اسکول آف تھاٹ میں وہ 11 ہے، لیکن ویدک اسٹرالوجی جو ہے وہ زیادہ امپلیمنٹ ہوتی ہے کیونکہ جو قریب ترین ہیں ان کے نظام زندگی کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے. صحیح. اچھا سر، اگر کوئی اپنا اورا اسٹرانگ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی پتھر پہنے جاتے ہیں. اب یہ پتھر، ان کا پتہ کس طرح چلایا جائے کہ یہ پتھر آپ کے لیے پرفیکٹ ہے، اور اگر غلط پتھر پہن لیا ہے تو پھر اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کا بہت خراب امپیکٹ ہوتا ہے. خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، آپ کے کسی نہ کسی طور کے اوپر مالی طور پر نقصان ہو سکتا ہے، آپ کسی بہت شدید بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگر آپ نے صرف رینڈملی کوئی اسٹون لے کے پہن لیا ہے. لیکن اگر وہ اسٹون ریئل ہے، کیونکہ آج کل اسٹونس فیک بھی بہت مل رہے ہیں، تو اگر تو آپ نے ایز اے فیشن جیولری میں پہنا ہے اور وہ فیک اسٹونز ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہے، مطلب وہ ایک گلاسڈ ہے، سمپلی پلاسٹک ہے، ان کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن اگر وہ ریئل سٹونز ہیں اور ہر سٹون کی اپنی کیمیکل کمپوزیشن ہے تو وہ کیمیکل کمپوزیشن آپ کے اورا کے اوپر، آپ کے موڈ کے اوپر ریفلیکٹ کرے گی. سیکنڈلی طور کے اوپر اس کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے، وہ آپ کے کلر میں آپ کے اورا کے اوپر ریفلیکٹ کرے گی. ایسا قطعی نہیں ہے، جو کہ لوگوں کا ایک تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہے کہ سٹونز جو ہیں وہ شاید آپ کی تقدیریں بدل دیتے ہیں، سٹون آپ کی قسمتیں بدل دیتے ہیں. ایسا ہوتا ضرور ہے، لیکن وہ ہوتا ہے بحکم ربی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے مائنڈ میں، سوچ میں چینجز آتی ہیں. آپ صحیح ٹائم کے اوپر صحیح فیصلہ کرنے لگ پڑتے ہیں، آپ صحیح ٹائم کے اوپر صحیح جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپرچونٹی ملنی ہو. اب آپ کو یہ چیزیں تب مل رہی ہیں جب آپ نے کچھ جیم سٹون پہنا ہے. اب جیم سٹون کام کیسے کرتے ہیں، بیسیکلی سوال یہ ہے، اور صحیح جیم سٹون کیا ہونا چاہیے. جیم سٹون کی ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیم سٹونز کی قرآن میں کیا ریالٹی ہے یا قرآن میں کہاں پہ ذکر ہے. تبھی ہم، کیونکہ ہر چیز جب ہم اپنی زندگی میں لے کے چلیں گے تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں، مسلم ہیں، اور بینگ اے مسلم ہمیں ہر چیز کو کہیں نہ کہیں پہ ریلیٹ یا کہیں پہ اس کی سند ہونی چاہیے، یا تو قرآن میں یا احادیث میں. اور احادیث کے بعد میرے خیال سے حدیث میں تو ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں. یا کسی کوئی ایسے روایات میں یا صوفی بزرگوں میں کوئی ایسا ذکر ہوا ہو کہ جس کی نسبت جا کے کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہو، تو تب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں استعمال کریں. اور اگر ایسی نسبت نہیں مل رہی اور پھر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر ٹوٹلی طور پہ رلائے کر لیتے ہیں تو وہ شرکیہ چیز ہے. اگر آپ اس سوچ سے پہن رہے ہیں کہ اس سٹون نے آپ کی مقدر بدلنا ہے، اس سٹون نے نعوذ باللہ جو ہے وہ آپ کے کوئی قسمتوں کے فیصلے کرنے ہیں، تو وہ شرکیہ سوچ ہے. اس سوچ سے کبھی بھی کوئی جیم سٹون نہیں پہننا چاہیے. جیم سٹون اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے
یقوت والمرجان کا، جس میں روبی ہے، ریڈ کورل ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بے شمار جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موتی کا ذکر کیا ہے. جب جنت کی تعریف کی، جنت کی خوبصورتی بیان کی، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآنی آیات میں یہ چیز لکھی ہے کہ جنت کے چھت کو بہت خوبصورت موتیوں سے، بہت سارے خوبصورت قیمتی جواہرات سے سجایا گیا ہے. تو اوبیسلی قرآن میں جب ایک چیز آ گئی ہے تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. قرآن کا ہر لفظ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تا قیامت ایک ہدایت کے لیے اتارا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پہ اوتھینٹسٹی ہے. اب وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہماری اپنی سمجھ ہے، ناقص عقل ہے کہ ہم اس کو کتنا غلط سمجھ رہے ہیں، یا کسی عالم دین سے، کسی اہل علم سے رہنمائی لے کے اس کو کتنا اچھا سمجھ رہے ہیں. اب مین کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو سٹونز کام کیسے کرتے ہیں. اصل پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سٹون پہنا ہے تو وہ ورکنگ کیسے کرے گا. مطلب ایک ایسا پتھر جو کہ کل کو ایک مائن میں تھا اور وہ مائن سے نکلا، مارکیٹ میں گیا، مارکیٹ میں بکا، اس نے کسی نے تو اس کو تراشا خراشا، پالش کیا، پھر وہ آپ کے پاس آیا، تو وہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل دے گا. بیسیکلی جیمز اسٹونز جو ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جب جیمز اسٹون آپ پہنے، اس کو آپ کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت سارے ہاتھوں میں سے گزر کے آتا ہے. اس میں ہر بندے کی نیگیٹو انرجی آپس میں ایبزارب ہوتی ہے. تو جب آپ کوئی اسٹون بنوا کے پہنے، نیا پہنے، کسی کا اتارا ہوا کبھی مت پہنے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نے رنگ پہنی ہے اس کو اتروا کے پہن لیتے ہیں. اب اس شخص کی نیگیٹو انرجی اس نے ایبزارب کی ہے اور وہ آپ پہنیں گے تو اس کی نیگیٹو انرجی آپ کے اوپر افیکٹ کرنا شروع کرے گی. نیا اسٹون جب بھی لیں اس کو نیوٹرلائز کریں. نیوٹرلائز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کس طرح کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ایک نعمت مل رہی ہے، اس کا شکر ادا کر کے پھر آپ اس کو پہنیں، دعا کر کے کہ یہ آپ کے لیے باعث برکت ہو. اب وہ کام اس طرح کرے گا کہ جب آپ نے اس کو پہنا ہے، جیسے کہ یہ ابھی لائٹ آ رہی ہے اور میں نے یہ رنگ پہنی ہے، یہ لائٹ جو ہے وہ اس رنگ سے پاس ہوگی اور میری اس رنگ کے بیک کے اوپر آپ دیکھیں گے یہ اوپن ہے. اب یہ اوپن ہے تو اس لائٹ کو یہاں سے پاس کرنا ہے اور یہاں سے باہر نکلے گی. اب جب میں اس کو رنگ کو پہنوں گا تو یہ لائٹ پاس کر کے میری باڈی میں انٹر کر رہی ہے. اب یہ میری باڈی میں انٹر کرے گی تو میرا جو اورا ہے، جسے حال نور بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے گرد ایک حال نور رکھا ہوا ہے جسے ہم اورا کہتے ہیں. اور اسے اب ہم بہت اچھے انداز میں دیکھ بھی سکتے ہیں اورا مشینز کے تھرو. مارکیٹ میں اورا مشینز ہیں، سافٹ ویئر ہوتے ہیں، آپ اس میں اپنا پام رکھیں، آپ کا اورا آپ کو خود اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے کہ آپ کے اورا میں کتنے کلرز کم ہیں، کون سا کلر فیڈ آؤٹ ہے. پاکستان میں میرے خیال سے اس کے اوپر بھی ورکنگ نہیں ہو رہی، لیکن اگر اس کلر کو پھر فل کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہاں، مطلب مین چیز یہ ہے کہ اس کلر کو آپ فل کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی تو یہ چیز میں مکمل کر دیتا ہوں کہ جیمز اسٹون جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اورا کو انہینس کرتا ہے. جب آپ کا اورا انہینسڈ ہوگا نا، آپ کے سوچنے کا انداز بدلے گا، آپ کا سوچنے کا نظریہ بدلے گا، آپ کا لوگوں کی سننے کی بات کا جو ایبزارب کرنے کی چیزیں ہیں وہ چینج ہونا شروع ہوں گی، آپ کے موڈ سوئنگز جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہوں گے. تو آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے، زیادہ آؤٹ اسپوکن ہوں گے، زیادہ بولڈ ہوں گے، اور آپ وہ اپرچونیٹیز جو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے خاموشی میں جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں، آپ کانفیڈنٹ سے جب جا کے لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں گے تو وہی اپرچونیٹیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہیں اور آپ گھر بیٹھے ہوئے اس کو لیک کر رہے تھے، آپ باہر جا کے ان اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. اب مین چیز آپ کا جو سوال ہے جو کہ آپ نے ابھی پوچھا اورا کے لیے، کہ اورا میں جو کلر فیڈڈ ہے اس کو ہم اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں تو آئی تھنک میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اوپر کام کر رہا ہو اورا تھراپسٹ کے طور کے اوپر یا اورا انہینسر کے طور کے اوپر. لیکن میری چند ملاقاتیں رہی ہیں یو اے میں، کچھ ایک دو صاحب تھے اور کچھ جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی، وہاں پہ پراپرلی طور کے اوپر جو ہے وہ اورا مشینز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. آپ اپنا پام رکھیں، آپ کا اورا سامنے نظر آتا ہے اور آپ کے اورا کے اکارڈنگلی جو چیز آپ کا ویک ہو کلر، اس کلر کو انہینس کرنے کے لیے یا تو وہ آپ سمپلی آپ کو ایک جیمز اسٹون ریکمینڈ کر دیں گے کہ آپ اس جیمز اسٹون کو اپنے ہاتھ میں پہن لیں، اس جیمز اسٹون سے آپ کا اورا جو ہے وہ بہتر ہوگا. کچھ لوگ جو ہیں وہ کرسٹلز ریکمینڈ کر دیتے ہیں. کرسٹل کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے، کرسٹل بھی ایک طرح کا ایز اے جیمز اسٹون ہے، لیکن کرسٹلز کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ جیمز اسٹون جو ہیں ان کے نیگیٹو اثرات آپ کے اوپر بہت فوراً اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن کرسٹلز کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے.
کرسٹل جو ہے ان کے نیگیٹو بینیفٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے, اس کے کہیں نہ کہیں پہ کوئی پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. تو کرسٹلز آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس کرسٹل کی بریسلیٹ پہن لیں, آپ اس کرسٹل کی پینڈنٹ پہن لیں, یا آپ اس کرسٹل کا اسٹون پہن لیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہی سیم فارمولا, لائٹ پاس کرے گی, آپ کے اورا میں انٹر ہوگی, آپ کے اورا میں جو کلر کم تھے وہ آپ کے اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. کرسٹل میں بیٹر ریفلیکٹ ہوتی ہے لائٹ ایز کمپیئر ٹو اسٹون؟ نہیں, اسٹونس جو کہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو, جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, ان میں لائٹ زیادہ بہتر ریفلیکٹ ہوتی ہے. صحیح. اور سیکنڈری طور کے اوپر سم اورا ہیلر جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کی خوراک کھانے کو بتائیں گے جو کہ ان کلر سے ہو, کہ آپ اس کلر کی فروٹ لینا شروع کریں, آپ اس کلر کے جو ہے ویجیٹیبلس لینا شروع کر دیں, آپ اس کلر کے کپڑے پہننا شروع کر دیں.